بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تبصرے سمیت۔ ایک تو ہم آپ کو انسائیڈ سٹوری بتائیں گے، کل نواز شریف صاحب کی جو ڈاکٹر مالک بلوچ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، وہ کیا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، ان کا روڈ میپ کیا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز متحرک ہونے جا رہی ہے پنجاب کے اندر ایک مرتبہ پھر۔ اس کے کیا مقاصد ہیں، وہ بھی گرمی کے موسم کے اندر؟ تو نواز شریف صاحب جو 2.5 ہفتے کے جا رہے ہیں باہر، اس کے بعد واپس آ کے وہ یہ کام کریں گے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور سب سے اہم بات ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی اب ایک تلوار جو ہے وہ لٹک چکی ہے، یعنی کسی بھی وقت جب بھی آج اگر ملاقات ہو جاتی ہے یا ملاقاتیں ہو جاتی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ شاید اپنی پارٹی کو کنوے کر دیں گے، لیکن ہماری اطلاعات اس معاملے پہ بالکل مختلف ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ ناراض ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کتنے مستحکم ہیں اور وہ کتنا اپنا دفاع کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جو معدنیات بل ہے، اس کا ایک نیا ہتھیار بھی آ گیا ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس کو کہ اب استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ہتھیار وہ ہے جس کے باہر بیٹھے ہوئے جو ولاگرز ہیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک کیمپین چلا رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ریاست اس وقت مجبور ہے، لہٰذا اس کو مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان صاحب کے لیے کوئی کنسیشن لی جا سکے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایسے ہی سوچتی ہے، یا تحریک انصاف کا جو مین گروپ ہے وہ اسی طرح سے سوچتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، علیمہ خان صاحبہ، یہ گروپ ہے۔ کل شیر افضل مروت صاحب ہمارے پروگرام پہ تھے، اور انہوں نے بہت واضح لفظوں میں کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک ایک کر کے سارے جو وکلاء ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ الزام عائد کیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی پشت پناہی جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کرتی ہیں، اور جو ولاگرز یا جو سوشل میڈیا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ جی حمایت حاصل ہے اس گروپ کی، جس کی بنیاد کے اوپر وہ وہاں سے کیمپینز چلواتے ہیں اور پارٹی کو نقصان کر رہے ہیں۔ کل ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس تحریک انصاف کے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس کے اندر بیرسٹر گوہر صاحب کی حمایت کے لیے پوری جماعت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو تقسیم ہے اس کے حوالے سے۔ پہلی بار ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو پی ٹی آئی لاہور گروپ ہے وہ الگ ہے، اور جو پی ٹی آئی پشاور گروپ ہے وہ الگ ہے، پی ٹی آئی پنجاب الگ ہے، اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا الگ ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا علیمہ خان صاحبہ ہوں، ان کا انفلوئنس پنجاب کے اوپر زیادہ ہے، اور وہ وہاں پہ ان کو، اور جو سوشل میڈیا ہے ان کا وہ سارا کا سارا علیمہ خان صاحبہ کے انڈر ہے، وہ اس کو استعمال کر رہی ہیں، اور ان کے یعنی ان کہا جا رہا ہے ان کے بہت سارے جو ذرائع ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، میں ان کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ انفلوئنس رکھتے ہیں، اور وہ انفلوئنس کی وجہ سے ان کو استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو کہ پارٹی سے جو کہ خیبر پختونخوا سے ہیں، یا جو پارٹی کے اندر جو ہے وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے۔ اور راہ ہموار کیسے ہو سکتی ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اس وقت اس پوری بات چیت کے پروسیس کو روکنے کے لیے۔ اچھا، اب جو معاملہ عمران خان صاحب کا ہے، عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں، اور خاص کر کے جو ہماری اطلاع ہے اس میں، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ان کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کو کنونس بھی کیا، ان سے بات بھی کی، پارٹی کے امور کے اوپر بھی بات کی، اور جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو یہ ان پہ ناراضی کا اظہار بھی کیا کہ وہ اپنا جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے ابھی تک، یعنی ڈیلیور کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں کروا سکے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت کا دروازہ نہیں کھلوا سکے، ان کو کوئی ریلیف نہیں دلوا سکے، اور یہاں تک کہ انہوں نے ان کو تھریٹ بھی کیا کہ آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ ہماری اطلاعات ہمیں جو موصول ہو رہی ہیں وہ اس سے بہت آگے کی ہیں، لیکن وہ وقت آنے پہ ہم بتائیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک طرح سے کنوے کر دیا علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ ان کی طرف سے وہ فارغ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس دوران بہت ساری ملاقاتیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں۔ علیمہ خان صاحبہ کی
رکھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی. جب ہوگی، اگر ہوئی عمران خان صاحب سے، تو ہو سکتا ہے وہ کنوے بھی کر دیں. لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو بہت سمجھانے کی بھی کوشش کی اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کی بھی کوشش کی کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرف جا سکتی ہے اور کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب بہت ناراض تھے. اور اب ایک جو بہت سارے ذرائع ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور یہ کنوے ہو جاتا ہے عمران خان صاحب ان کے ذریعے سے کہ علی امین گنڈا پور صاحب، جو کہ پہلے شیر افضل مروت صاحب کو فارغ کیا گیا اور اس کے بعد پھر اب ان کے اوپر بھی تلوار لٹک رہی ہے، جنید اکبر صاحب کو آگے لایا گیا، اگر تو وہ یہ کنوے کر دیتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، تو کیا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں گے؟ اگر وہ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ جو سنیریو ہے اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا اپنا جو اثر و رسوخ ہے خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز کے اندر وہ کافی زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے گھبراتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان پہ جو تنقید ہوتی ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن ان کا جو اپنا اثر و رسوخ ہے، ظاہر ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، ان کے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کل ایک بہت بڑا اعلان بھی کیا کہ ہم امیر ترین صوبہ ہونے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم فنڈز دیں گے ہم لوگوں کو. تو ایک ان کے پاس جو انفلوئنس ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو اگر تو عدم اعتماد کی کوشش کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا جائے، تو اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کو ناکامی کے امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خود وہ استعفیٰ دینے کے اوپر خود دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے تو علی امین گنڈا پور صاحب کے مستعفی ہونے کے امکانات خود جو ہے وہ نہیں ہیں. یعنی کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں مستعفی نہیں ہونا چاہتا یا میں مستعفی نہیں ہوں گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اوپن ہوتی ہے اور یہ سامنے آتی ہے منظر عام کے اوپر، تو پھر دوسری صورت پی ٹی آئی کے پاس یہ ہوگی کہ وہ تحریک عدم اعتماد کریں. تحریک عدم اعتماد جو ہے اس پہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ خود ان کی اپنی ایفرٹس بھی اور ان کے جو جتنے بھی اب ان کے ایک ظاہر چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے جو تعلقات بن گئے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، ان کی بنیاد پہ ان کو ہٹانا جو ہے وہ مشکل نہیں، کافی مشکل ہوگا. تو ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے حوالے سے اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا کا ایٹیٹیوڈ بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ولاگرز کا اور باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کا، کیونکہ انہوں نے تو کچھ کام پاکستان میں چلنے نہیں دینا، نہ تحریک انصاف کا کام چلنے دینا ہے، نہ پارٹی کو چلنے دینا ہے، نہ انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کوششیں کرنی ہے، نہ ان کی کوششیں کامیاب ہوئی ہیں. تو وہ کیا کر رہا ہے اب؟ اس کی جو ایفرٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ سبوتاج کیا جائے چیزوں کو اور چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جائے. اب معدنیات بل کے اوپر ان کا ایک بیانیہ آ گیا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ نتھی کر لیا جائے. بھائی جتنا بھی آپ نے ہتھیار استعمال کیے ہیں، کوئی ہتھیار آپ کا کامیاب نہیں ہوا ہے. ترسیلات زر آپ نہیں رکوا سکے، احتجاج آپ نہیں کروا سکے، سڑکوں پہ آپ نے خود تو آنا نہیں ہے، لوگوں کو نہیں نکلوا سکے. تو اب آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو اور ان کے جو بیٹھے ہوئے باہر لوگ ہیں اور یہاں جو بیٹھے ہوئے ان کے فیصلہ ساز لوگ ہیں، وہ کوئی بھی ہو، علیمہ خان صاحبہ ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کو یہ بات ریئلائز نہیں ہو رہی. وہ صرف اور صرف مزاحمت چاہتے ہیں. ان کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ صوبے کے اندر بہت سارے معاملات، کارکردگی کے معاملے کے اوپر، دیگر معاملات کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اکتا چکے ہیں کالز کے اوپر کالز دینے سے. تو ان کے لیے شاید کوئی اتنا زیادہ یہ آسان نہیں ہے. مثلا پرسوں جنید اکبر صاحب نے کہا کے پی کے لوگوں کو پہنچے، آپ اراکین اسمبلی کو کہا، کوئی نہیں پہنچا اور پھر خود ہی انہوں نے ایک شکریہ کر دیا. یہ البتہ کل رات کو کچھ ایک چھوٹی موٹی ریلی جو ہے وہ نکالی گئی، عالیہ حمزہ اور سمابیہ طاہر صاحبہ ہیں کوئی یہاں پہ، ان کی طرف سے، اور اچھی بہرحال ان کی ایک ایفرٹ تو تھی جو نظر آئے. تو خود تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا، اور نہ علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ اسکول آف تھاٹ کے ہیں کہ مزاحمت کی بجائے مفاہمت کا رستہ اختیار کیا جائے اور پہلے رہائی کو ممکن بنایا جائے اور پھر آگے بڑھا جائے. اب دلیل تو یہی بات کہتی ہے، مگر جن لوگوں نے دلیل کی بجائے ڈالر کمانے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. تو اس لیے اب ایک جو تفریق ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو تقسیم ہے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مزید بڑھے گی. اب اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ بڑھے گی. کل شیر افضل مروت صاحب ہمارے پروگرام پہ تھے اور انہوں نے کہا کہ پنجاب اور پی ٹی آئی اور خیبر پختونخوا پی ٹی آئی بھی الگ الگ صفوں پہ ہے اور ان کے اندر بھی تقسیم بہت زیادہ ہے. انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف بھی بات کی کہ انہوں نے
کسی کو قریب نہیں آنے دیا، سب کو فارغ کر دیا ہے، اور علی ظفر صاحب جیسے شخص کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ جو ہے مقدمے لڑتے رہے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو پہلے نکالا گیا اور اس کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے سب کو ایک ایک کر کے نکال دیا۔ سارے انہوں نے وہ باتیں کی جو کہ پارٹی کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خدشہ الزامات ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اب چیزیں جو ہیں وہ کس طرح بڑھ سکتی ہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن اگلی جو باری ہے کیا وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ہے؟ کیا ان کے اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہے اور کسی بھی دن عمران خان صاحب یہ اناؤنس کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وہ مستعفی ان کے ساتھ ان کو ہو جائیں، وہ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے، کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں؟ ابھی معدنیات بل کے اوپر آپ دیکھیں، میں نے اس کی کانٹینٹس دیکھے ہیں، اخبار میں پڑھے ہیں، اور میں نے مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں سنا ہے، اس میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے، پورے صوبے کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، لیکن اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کانٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے، ایک جنریٹ ہو گئی ہے کانٹروورسی کہ اس کو استعمال کر کے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ وہاں سے رہا کروانے کے لیے پریشر ڈالا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات کدھر جاتے ہیں اور کیا رخ اختیار کرتے ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے جو کل سٹیٹمنٹ دیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف، وہ ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ وہ چیئرمین ہیں، اور یہ لڑائی بڑھی تو وہ اپنے چیئرمین ہونے کا اختیار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے بہنوں کو نہیں ملنے دیا، جس کا جواب کل، اور یہ کیسے چلے گئے، اس کا جواب کل بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ 25 تاریخ کو بھی بہنیں باہر کھڑی تھی لیکن راجہ صاحب مل کے آئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بیرسٹر گوہر نے کہ چیپ پاپولیرٹی جو ہے وہ حاصل کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے اپنی سیاست کو چمکایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو لڑائی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ میں نے لکھا بھی تھا، اور میں نے ہی سب سے پہلے میں نے لکھا بھی تھا، پروگرام بھی مستقل کیے کہ تحریک انصاف کو کسی اور سے خطرہ نہیں ہے، تحریک انصاف کو تحریک انصاف سے ہی خطرہ ہے۔ یہ آپس میں اور پھر یہ جو سوشل میڈیا کا، جس کا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی طاقت ہے اور ان کا نام ہے، یہ سوشل میڈیا ایک ببل ہے، اس ببل کا ایک فریب ہے، اس فریب کے اندر ایک پوری پارٹی جو ہے وہ گرفتار ہے۔ آپ چند لوگوں کو جو ہے وہ آپ رکھ لیں اور ان کو کہیں کہ مستقل آپ الزام لگاتے رہیں، بہتان لگاتے رہیں، تو یہ سیاست نہیں ہوتی ہے، یہ گروی اور یرغمال ہے چند لوگوں کے ہاتھوں میں یہ پارٹی اس وقت۔ بے شک اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں، ان کی بہت فالوئنگ ہے، لیکن کیا وہ خود سیاست کر رہے ہیں؟ ان کی سیاست کو کس نے یرغمال بنایا؟ اس وقت یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور جو پارٹی کے اندر یہ سوال اٹھاتا ہے اس کے خلاف جو ہے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ان کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگانا شروع کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک سوشل میڈیا ڈریون جماعت ہے؟ کیا یہ ایک سوشل میڈیا ڈریون پریشر گروپ ہے؟ اور کیا پریشر گروپ جو ہے وہ اپنا کام کر پا رہا ہے؟ اور جو لوگ اس کو سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں وہ اس کو سیاسی جماعت کیوں نہیں بنا پا رہے؟ ان کے ہاتھ پاؤں کہاں بندھے ہیں؟ مطلب بیرسٹر گوہر جیسے جو لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کا پوٹینشل ہے، اس کو استعمال کیا جائے، وہ اب تک ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اتنی لڑائی بڑھ جائے گی کہ یہ خود ہی دست و گریبان ہوں گے۔ یہ جو سوشل میڈیا اپنے مخالفوں کے لیے تحریک انصاف نے بنایا تھا، یہ آپس میں ہی دست و گریبان لگتا ہے کہ ہو جائے گا، اور اس کا امکان نظر آتا ہے۔ تو پھر یہ سیاست تو نہ ہوئی، اور جب تک پاکستان تحریک انصاف سیاست نہیں کرتی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بیرسٹر گوہر کی ملاقات بھی ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ، میں نے آپ کو اس وقت یہ شیئر کی تھی خبر، اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ پارٹی آپ کی سیاست کرے، سیاست سے کوئی نہیں روکا جائے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ ابھی بھی یہ کنوے کیا جا رہا ہے کہ سیاست سے آپ کو کوئی نہیں روکے گا مگر آپ سیاست کریں۔ یہ جو چڑھائیاں، محاذ آرائیاں، یہ جو گالم گلوچ، یہ جو بہتان ترازی، یہ سیاست نہیں ہے، یہ پریشر گروپ کے طور پہ، بلکہ پریشر گروپ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کسی گلی کے باہر جو ہے وہ کھڑا کر دیں کچھ لوگوں کو، جو کہ جن کا یا میں نام نہیں لینا چاہتی، مطلب کیا کام ہوتا ہے وہ کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو پتھر مارنا شروع کر دیں، تو آپ اس سے اپنا کام تو چلا لیں گے کچھ دن تک، تو گلی کی طرف کوئی نہیں آئے گا، لیکن پھر لوگ سوچیں گے کہ یار اس کو ہم نے روکنا کیسے؟ تو وہ کام اب شروع ہو گیا، خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک چیزیں ہیں جو ریئلائز ہو چکی ہیں
بشرا بی بی کی طرف سے بھی اس کی ریئلائزیشن موجود ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے بھی، بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے بھی، کہ کوئی ہتھیار اور کام نہیں آئے گا، صرف مفاہمت کام آئے گی، سیاست کام آئے گی. اور عمران خان صاحب کو انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے. ان کو شاید ابھی تک اس بات کے اوپر انہوں نے کہا تو ہے بیرسٹر گوہر کو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، لیکن انہوں نے ان کو ابھی تک شاید یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کے یا تو وہ ان کے اشارے پہ چلتے ہیں، یا یہ ان کو جو کمیونیکیشن ان کی ہے وہ اسی طرح کی ہو رہی ہے. روکی بھی جائے، ملاقاتیں نہ بھی ہوں، تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایجنڈا ڈریون جو ایجنڈا ہے وہ باہر سے ڈرائیو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو لوگ بات کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ اس کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھا جائے، ہمارے خلاف جو ہے توپوں کا رخ موڑ لیا جاتا ہے. ہمیں ہی جو ہے ہمارے اوپر ہی سب پل پڑتے ہیں. تو ہمیں میرے اوپر تو خیر روز ہی ہوتا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اپنی بات کہنی ہے، ہم نے اپنی بات کرنی ہے، ہم اپنی بات کریں گے. اور ہم اگر دبنا ہوتا تو 6 سال میں اسٹیبلشمنٹ سے دب جاتے، سیاسی جماعتوں سے دب جاتے. ہم اپنا، اور 6 سال یہ پچھلے جو تھے ورسٹ سال تھے. اس سے پہلے پچھلے 20 سال سے 22 سال سے جو صحافت ہم کر رہے ہیں، بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے. تو یہ ہم اپنی بات کہیں گے جو صحیح ہے. اور یہی تحریک انصاف کے حق میں بھی ایک بطور سیاسی جماعت، تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت پاکستان کا ایک اثاثہ ہے، اور اس اثاثے کی حفاظت پاکستان کے عوام کا حق ہے. تو اس کو اس طرح سے ضرور سمجھنا. جو یہ بات کرے گا ظاہر ہے کہ وہ اس کو ماتوب ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ آپ نے تو ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے. اینی ویز، نواز شریف صاحب سے کل جو ڈاکٹر مالک بلوچ کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بہت اہم باتیں ہوئی ہیں، اور ہمارے ذرائع نے ہمیں کنفرم کی ہیں کہ اس میں ایک تو ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے میاں صاحب سے کہا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں، اور آپ کردار ادا کر سکتے ہیں. محمود خان چکزئی یا مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں، جس پہ میاں نواز شریف صاحب نے حامی بھری ہے. لیکن کیوں بھری ہے؟ اس میں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہ سب کو جوڑ کے بیٹھ سکے. سب اتنے الگ الگ جگہوں پہ بیٹھے ہیں. اور جب وہ بات کر رہے تھے مختلف لوگوں کے ساتھ، جو کہ کافی حد تک آگے چلی گئی تھی بات، اور کافی کامیابی کا ملنے والی تھی، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا تھا بطور وزیر اعلیٰ. اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. انہوں نے کہا میاں صاحب یہ وہ وقت ہے جہاں پہ ہم اور آپ جو سیاست کر رہے تھے، اب بلوچستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ بالکل چینج ہو گیا، اور وہ بہت آگے بڑھ گئے. اور انہوں نے کہا، بے شک انہوں نے کہا کہ ہمارے اختلافات ہیں مینگل صاحب کے ساتھ، لیکن انہوں نے کہا کہ مینگل صاحب کو دھرنے سے اٹھایا جا سکتا ہے، اور آپ اٹھا سکتے ہیں، اور ان کے مطالبات آپ منوا سکتے ہیں، اور آپ ہی مان سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں لا سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے کہا کہ میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا، میں پریزیڈنٹ سے بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں جو مختلف لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے پرائم منسٹر کے ذریعے سے ان سے بھی بات کروں گا. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ میرے ساتھ ابھی جا رہے ہیں دورے پہ، تو میرے پاس وقت ہوگا اور میں وہاں سے بھی رابطے کروں گا. جو 2-2.5 ہفتے کا ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر میں ان ٹچ رہوں گا تاکہ اس کے اوپر آگے بڑھا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انسٹرکشنز دی اپنی پارٹی کو بھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بنا دیا جائے، ایک سیاسی کمیٹی بنا دی جائے نیشنل پارٹی کی اور PMLN کی، اور اس کا وہ دیکھ لے، وہ بات کر لے، ایک ایجنڈا طے کر لے، اور ایجنڈا طے کر کے پھر اس کو نواز شریف صاحب کے پاس جو ہے وہ لایا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر فردر پروسیڈ کریں گے. یہ روڈ میپ جو ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے طے کیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زرداری صاحب ہوں اور یا نواز شریف صاحب ہوں، دونوں یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کے اوپر محمود خان چکزئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو زیادہ اعتماد ہے، تو وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان تمام لوگوں کو کے ساتھ مل کے وہ بات کرے. اور آگے اختر مینگل صاحب ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے بہت اختلافات ہیں، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں کہنے کو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا نہیں ہے وہ آپ خود فیصلہ کریں، لیکن وہاں پہ وہ ان کے ساتھ بات. تو ایک نواز شریف صاحب بھی بچتے ہیں جو کہ ان سب لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اور مہرنگ بلوچ کی جو اس کی جو MPO کے تحت گرفتاری ہے، اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور یہ دھرنا ختم ہو سکتا ہے جو اختر مینگل صاحب نے کیا ہے. اور اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی گفتگو جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور گفتگو ہی ایک ایسا رستہ ہے جو کہ دروازے کھول سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو چیز ہے اس کے اوپر اب ایک پیش رفت ممکنہ طور پر ہوگی، اور ہو رہی ہے، اور ہونی چاہیے.
یہ وقت کی بہت ضرورت ہے. بلوچستان پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر اس کا جو اعتماد ہے ریاست پاکستان پہ اگر پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے بنتا ہے تو اس کو بنانا چاہیے. اور یہ دیکھنا ہے کہ اب کس طرح سے نواز شریف صاحب اس معاملے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.